إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد، ادغام کبیر کے بارے میں یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ادغام کبیر امام سوسی کرتے ہیں. قرآن سبا میں صرف امام سوسی کے لیے ہوتا ہے. پھر ادغام کبیر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: ادغام کبیر مثلین، ادغام کبیر متقاربین اور ادغام کبیر متجانسین. ادغام کبیر مثلین جو ہے اس کے بارے میں یہ شاطبیہ کا باب الادغام الکبیر کے نام سے، اس کے آگے میں نے کہا تھا کہ آپ بریکٹ میں لکھ لیں مثلین. یہ ادغام کبیر مثلین کا باب ہے. اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ادغام کبیر مثلین کی 2 قسمیں ہیں: فی کلمہ اور فی کلمتین. اگر فی کلمہ میں ادغام کبیر مثلین آ جائے تو پھر قاعدہ نہیں ہے امام سوسی کے لیے، صرف 2 کلمات میں ادغام ہوتا ہے، مناسککم اور ما سلککم میں. اگر مثلین 2 کلموں میں آ جائیں، ادغام کبیر مثلین 2 کلموں میں آ جائیں، پھر ہر جگہ ہوگا. اس کے لیے شعر تھا: وما کان من مثلین فی کلمتیہما فلا بد من ادغامہ ما کان اولا. ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کے لیے 4 معنی ادغام ہیں. 4 معنی ادغام ہیں. اگر وہ پائے جائیں تو ادغام کبیر مثلین نہیں ہوتا. ان 4 معنی ادغام کا تذکرہ شاطبیہ کے شعر میں ہوا تھا: اذا لم یکن تا مخبر او مخاطب او المقتصی تنوینہ او مثقلا. اچھا، جب قاعدہ ہوگا تو پکی بات ہے پھر اس سے کچھ نہ کچھ مستثنیات بھی ہوں گی. ادغام کبیر مثلین فی کلمتین سے 5 کلمات مستثنا تھے. ایک کلمہ یحزن کا کفر تھا، اس کے متعلقہ ایک شعر ہے شاطبیہ میں. پھر دوسرا 3 کلمات مستثنا تھے جن میں جازم کی وجہ سے حرف گرتا ہے اور 2 حرف مثلین بن جاتے ہیں. وہ 3 کلمات ہیں: یبتغی غیرہ اور ان یکو کاذبا اور یخلو لکم وجہ ابیکم. یہ 3 کلمات جو ہیں ان میں 2 وجہ ہوتی ہیں. اس کے لیے شاطبیہ میں 3 شعر آئے ہیں: وعندہم الوجہان فی کل موضع سے لے کے لا شک ارسلا تک. ان میں سے جو آخری شعر نا یہ ایک تنبیہ ہے، کیونکہ جو 3 کلمات میں مسئلہ ہوا ہے کہ حرف گرنے کی وجہ سے 2 حرف آپس میں مثلین بن گئے، یا قومی مالی اور یا قومی من ینصرنی من اللہ ان ترکت، سورہ مومن میں آتا ہے. ان دونوں میں بھی یا گری ہے، لیکن اس میں 2 وجہ نہیں ہیں. تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بظاہر یہ یخلو لکم اور ان یکو کاذبا وغیرہ کی طرح ہیں دونوں کلمے، لیکن وہاں چونکہ جازم کی وجہ سے گرا ہے اور یہاں جازم کے بغیر ویسے عربوں کی لغت ہے، یہاں ایک ہی وجہ ہے، یہاں 2 وجہ نہیں ہے. بہرحال یہ 3 شعر جو ہیں یہ دوسرے مستثنا کے متعلق ہیں. پھر 3 شعر جو ہیں یہ تیسرا مستثنا آل لوطن کا مسئلہ ہے، اس سے متعلقہ ہیں. 3 شعر آئے ہیں آل لوطن کے متعلقہ. ان میں پہلے 2 شعروں میں تو اصل مسئلہ بیان ہوا ہے، اور تیسرے شعر میں آل لوطن کا اصل کیا ہے صرف میں، یہ اہل تھا یا ابل تھا، اس کے متعلق بات آ گئی. اس کے بعد چوتھا مستثنا جو ہے اس کے بارے میں 2 شعر آئے ہیں: وواو والمضموم ہا ان کا ہوا ومن فادغم ومن یظہر فمن البد عللا ویأتی یوم ادغموه ونحبه ولا فرق ینجی من علی المد اولا. یہ 4 مستثنیات ہو گئے. اچھا، یہ تیسرا اور چوتھا مستثنیہ ابن مجاہد نے کیے ہیں. امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنا کو کہا ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ یہ دونوں مستثنا نہیں ہیں. تو صحیح قول پر 3 مستثنا ہیں، لیکن بعض لوگ یہاں 5 مستثنا ہیں. یہ 2 جو مستثنا ہیں یہ بعض جیسے امام ابن مجاہد وغیرہ کے یہاں مستثنا ہیں. اگر ان کے قول پر دیکھا جائے تو 5 مستثنا ہیں، ورنہ امام شاطبی کے رائے کے مطابق مستثنا صرف 3 ہے، 5 نہیں ہیں. اس میں 2 درمیان میں ابن مجاہد کے قول ہیں، ان کو امام شاطبی صرف رد کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں کہ ان کو ابن مجاہد مستثنا قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مستثنا نہیں ہے. 5واں اور آخری مستثنا اللہ یئسنا کلمہ سورۃ طلاق والا. اس کے اندر امام شاطبی نے تو یہ کہا ہے کہ اس میں ایک وجہ اظہار ہی ہوگی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس میں 2 وجہ ہیں، اظہار اور ادغام دونوں. ایک علم آپ پڑھیں گے آگے چل کے 5ویں کلاس میں، اس علم کا نام ہے علم التحریرات. علم التحریرات، جیسے آپ اس سال علم توجیہ القراءات پڑھ رہے ہیں، قلائد الفکر، ابھی آپ جو ہے وہ علم فواصل
الفرائد الحسان یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پچھلے سال تیسری کلاس میں پڑھ لیا، یہ ایک علم ہے۔ پھر علم الوقف ایک علم ہے، اسی طرح ایک علم علم الرسم العثمانی آئے گا 5ویں کلاس میں آپ پڑھیں گے۔ ایک علم ہے علم الضبط والشکل، یہ جو ہم زبر زیر پیش لگاتے ہیں نا قرآن پاک میں، اعراب وغیرہ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الضبط والشکل۔ اور ایک علم پڑھیں گے علم التحریرات۔ تحریر کا لفظی معنی ہوتا ہے تحقیق، تحریرات کا معنی ہے تحقیقات۔ علم التحریرات کا موضوع یہ ہے کہ شاطبیہ میں اور درہ میں جو باتیں ابن جزری اور امام شاطبی نے لکھی ہیں، کیا ان کی ہر بات تحقیق کے معیار پہ پورا اترتی ہے؟ بعض اوقات ایک بات امام شاطبی بیان کرتے ہیں، لیکن تحقیق جب کی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ بات تحقیق کے مطابق نہیں تھی۔ جیسے یہی مسئلہ ہے کہ اللہ یسنا میں امام شاطبی کیا کہتے ہیں کہ اس میں 2 وجہ نہیں اظہار کہتے ہیں امام شاطبی نے، فہو یظہر مسیلہ کا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے جب تحقیق کی گئی تو جس سند سے امام شاطبی نے قرات اخذ کی ہیں اس سند میں دونوں وجہ جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ اس لیے تحریرات کی کتاب 5ویں کلاس میں پڑھیں گے، اتحاف البریہ، اس میں باقاعدہ مؤلف علامہ حسن علی خلف الحسینی جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں دونوں وجہ ہوں گی۔ یہ علم التحریرات کا موضوع ہے۔ تو 5واں مسئلہ جو ہے جو مستثنیات میں ہے وہ ہے اللہ یشنا۔ اس میں امام شاطبی نے تو ایک وجہ مستثنا کہی ہے اور صحیح بات کیا کہ 2 وجہ مستثنا ہے۔ یہاں تک آپ نے ابھی تک ادغام کبیر مثلین کو پڑھا۔ اب ہمارے سامنے ہے اگلا باب، باب ادغام الحرفین المتقاربین فی کلمہ و فی کلمتین۔ اچھا، اس باب کے اندر دیکھیں لفظ متقاربین بولا ہے، آپ بریکٹ میں آگے جا کے یا متقاربین کے اوپر ہی لکھ لیجئے باب ادغام الحرفین المتقاربین والمتجانسین، یہ ساتھ ہی لکھ لیں۔ جیسے ہم نے پیچھے مثلین کا لفظ کا اضافہ کیا تھا نا، تو یہاں آپ متجانسین کا بھی اضافہ کر لیں۔ امام شاطبی نے متقاربین اور متجانسین دونوں کے اس باب میں بیان کیا ہے۔ تو ادغام کبیر، متقاربین اور متجانسین کا باب اب ہم دیکھنے لگے ہیں آج۔ اس کا میں خلاصہ بیان کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اب ہم خلاصہ شروع کر رہے ہیں اس باب کا، کہ جیسے ادغام کبیر مثلین کی 2 شکلیں ہیں کہ وہ یا ایک کلمہ میں ہوتا ہے یا 2 کلموں میں ہوتا ہے، اسی طرح ادغام کبیر متقاربین و متجانسین کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا وہ ایک کلمہ میں ہوتا ہے یا 2 کلموں میں ہوتا ہے۔ اس لیے باب کے عنوان میں کیا ہے؟ المتقاربین فی کلمہ و فی کلمتین۔ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے لکھا بھی ہوگا، جنہوں نے نہیں لکھا وہ لکھ بھی لیں۔ قاعدہ یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر متقارب حرف کا یا ہر متجانس حرف کا اپنے ہم جنس میں یا ہم مخرج قریب مخرج والے حرف سے اس کا ادغام ہونا چاہیے۔ قاعدہ تو یوں بنتا ہے، لیکن ادغام ہوا ہے صرف قاف کا کاف میں بس۔ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ، اس کا قاعدہ صرف ایک حرف ہے جس میں جاری ہوا اور وہ حرف ہے قاف۔ حالانکہ اور حرفوں میں بھی ہونا چاہیے تھا یہ ادغام، لیکن قاعدہ صرف ایک حرف کے لیے ہے اور وہ ہے قاف۔ اب قاف کے جتنے بھی متقارب حرف ہیں، قاف کے جو قریب قریب مخرج والے حروف ہیں، ان سارے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں بھی جا کے ان کا ایک ہی حرف طے ہے۔ وہ ہے کہ 2 چیزوں میں یہ قاعدہ خاص ہوا ہے، ایک مدغم بھی متعین ایک حرف ہی ہے اور دوسرا مدغم فی بھی اس کا ایک ہی حرف ہے۔ حالانکہ مدغم فی، قاف کے مدغم فی متقارب حرف کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ حروف حلقیہ جو ہیں یہ قاف کے مخرج کے بالکل ساتھ ہی ہیں، پہلے یہی ہیں۔ اسی طرح حروف شجریہ جو ہیں یہ قاف کے مخرج کے فوراً بعد ہیں، تو یہ متقارب ہیں اس کے۔ لیکن قاف کا ادغام صرف ایک حرف متقارب جو اس کے قریب المخرج ہے کاف، اس میں ہوا ہے، اور ہوا بھی شرط کے ساتھ ہے۔ 2 شرطیں پائی جائیں گے تو یہ ادغام ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ قاف کے ماقبل متحرک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مدغم فی کاف کے بعد میم ہو۔ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ٹوٹ گئی تو یہ ادغام نہیں ہوگا۔ چنانچہ میثاقکم میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ماقبل متحرک نہیں ہے، اور نرزقکا میں بھی ادغام نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ما بعد میم نہیں ہے۔ بس یہ قاعدہ ہے۔ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کے ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ صرف قاف مدغم کا صرف کاف مدغم فی میں ہوگا، اور وہ بھی 2 شرطوں سے، اور شرط یہ ہے کہ قاف سے پہلے حرکت ہو اور کاف کے بعد میم ہو۔
اچھا، اب جب ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ میں قاعدہ آ گیا، قاعدہ تو ہے نا، چاہے قاف کا صرف کاف میں ہے، چھوٹا سا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ پورا کھول کے بڑا نہیں ہے قاعدہ، بہرحال قاعدہ ہے تو صحیح نا، تو پھر مستثنا بھی لازماً ہوگا. یہ تو پہلے بھی بتایا کہ جب اصول ہوگا تو مستثنا ضرور ہوں گے. تو ایک کلمہ مستثنا ہے اس قاعدے سے، اور وہ کلمہ ہے طلقکن، سورہ طلاق والا. اب قاعدہ تو یہ تھا کہ قاف کا کاف میں ادغام ہو اور قاف سے پہلے حرکت ہو اور کاف کے بعد میم ہو. طلقکن میں ایک شرط پوری ہے، دوسری شرط پوری نہیں ہے. آپ دیکھو کاف کے بعد میم نہیں ہے، تو قاعدے کی روح سے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، ہونا کیا چاہیے؟ اظہار. قاعدہ نہیں پایا گیا. جیسے نرزقک میں اظہار ہوتا ہے، طلقکن میں بھی اظہار ہونا چاہیے. لیکن خلاف قاعدہ اس کلمہ میں دو وجہ ہیں. امام شاطبی فرماتے ہیں وَإِدْغَامُ ذِي التَّحْرِيمِ طَلَّقْكُنَّ قُلْ أَحَقُّ، کہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کم حق جو ہے وہ اظہار کا بھی ہے، یعنی ادغام زیادہ حق رکھتا ہے طلقکن میں کہ ادغام کریں، اور کم حق والی وجہ اظہار بھی ہے. دو وجہ ہو گئے. وَإِدْغَامُ ذِي التَّحْرِيمِ طَلَّقْكُنَّ قُلْ أَحَقُّ، کہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے تو کم حق رکھنے والی چیز اظہار بھی ہے. تو بہرحال یہ ایک کلمہ مستثنا ہو گیا اس قاعدے سے. یہاں آ کے ادغام کبیر مثلین فی ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ چار اشعار اس کے ہیں صرف. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ، اس کے حوالے سے قاعدہ کیا ہے، آپ قاعدہ بتائیں گے. پھر آپ سے پوچھا جائے اس کا محل شاطبی میں بتائیں کہاں بیان ہوا، تو آپ نے شاطبی میں چار اشعار کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے. اس میں ایک مستثنا کا شعر ہے اور 3 شعر قاعدے کے ہیں. اچھا، اب دوسرا مسئلے کی طرف آئیے. ادغام کبیر متقاربین و متجانسین کی دوسری قسم ہے فی کلمتین. اچھا، فی کلمتین میں بھی قاعدہ نہیں عام قاعدہ تو یہ تھا کہ ہر حرف 29 حرفوں میں سے اس کا اپنے ہم قریب المخرج یا ہم جنس حرف سے ادغام ہو سکتا ہے. قاعدہ تو یہ تھا، لیکن یہ قاعدہ اس طرح نہیں ہے. یہ قاعدہ اگر ہوتا تو 29 کو 29 حرف اور اس کا جو بھی قریب المخرج حرف آ جائے مدغم فی کے طور پہ اس کا ادغام کر دو. یہ قاعدہ یوں نہیں ہے. یہ قاعدہ خاص یا مختص ہے. کہا کہ 16 حرفوں کا ادغام ہوگا 29 میں سے، صرف ادغام صرف 16 حرفوں کا. جیسے کہ فی کلمہ میں صرف ایک حرف کاف کا ادغام تھا اور اس کے مدغم فی بھی صرف ایک حرف کاف لیا تھا. اس طرح یہاں بھی صرف اس سے ذرا تفصیلی ہے پہلے سے، لیکن بہرحال پورا ادغام مثلین کی طرف پھر بھی نہیں ہے. ادغام مثلین فی کلمتین میں تو قاعدہ تھا نا وما اول المثلین فی کلمتیہما وما کان من مثلین فی کلمتیہما فلا بد من ادغام ما کان اولا. وہ تو بالکل مطلق قاعدہ تھا نا کہ جہاں بھی جیسے بھی آ جائے 2 حرف ہم مثل آگے 2 کلموں میں بس اس کا ادغام کر دو. یہاں ایسے نہیں ہے. یہاں ہے 16 حرف صرف مدغم بن سکتے ہیں. تو 29 میں سے 16 نکال دو تو پیچھے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 13 حرفوں کا سرے سے ادغام ہوتا ہی نہیں ہے متقاربین میں. حالانکہ قاعدہ اگر ہوتا ہے تو 13 کا بھی ہونا چاہیے تھا. تو 16 کا ادغام ہوتا ہے، باقی جو 13 حرف 16 کے علاوہ رہ جائیں گے ان کا سرے سے ادغام نہیں ہوتا. اچھا، اور ان 16 کا بھی ان کے ہر متقارب یا ہر متجانس میں نہیں ہوتا. اس کے بھی پھر کلمہ حروف مختص ہیں، اس کے بھی حروف پھر مختص ہیں. قاعدہ الگ ہوتا تو کیا تھا کہ 29 حرفوں میں سے کوئی حرف مدغم بن جائے اور ان کے مدغم فی جو بھی حرف متقارب یا متجانس ساتھ آ جائے اس کا اس میں ادغام کر دو. قاعدہ تو یوں بننا تھا، لیکن یہ قاعدہ اس طرح نہیں ہے. صرف 16 حرفوں کا ادغام ہوا ہے، باقی 13 حرفوں کا کوئی ادغام نہیں ہے. اور پھر 16 کا بھی جب ادغام ہوا تو اس کے مدغم فی ہر حرف متقارب یا ہر حرف متجانس نہیں ہے، مخصوص حروف ہیں. تو پہلے یہ 16 حروف جو ہیں ذرا دیکھ لیں. ان کا شعر یہ ہے شاطبی میں، کہہ رہے ہیں وَمَهْمَا يَكُونَ كِلْمَتَيْنِ فَمُدْغِمٌ اوائل کلم البیت بعد علی البلا. جب بھی 2 حرفوں میں 2 حرف متقارب یا متجانس اکٹھے ہو جائیں تو ان میں مدغم جو ہے آئندہ آنے والے شعر کے کلمات کا پہلا حرف بنے گا. فمدغم، تو مدغم کون ہوگا؟ یعنی مدغم حروف کتنے ہوں گے؟ 16. اور آئندہ شعر میں وہ کلمات آ رہے ہیں اور ہر کلمے کا پہلا حرف اوائل اول کی جمع ہے وہ مدغم ہے. تو اب دیکھیں یہ شعر شفا لم تزق نفسا بہا رمدوا زنین سوا کان ذا حسن سآمن قد جلا. یہ 16 حروف ہیں، یہ 16 حروف مدغم بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی 14 حروف رہ گئے حروف تہجی میں آپ شمار کر لینا، باقی 13 حروف رہ گئے ان کا کوئی ادغام نہیں ہوتا.
اچھا پھر 16 میں سے ہر ایک کے مدغم فی الگ الگ ہیں، وہ بھی ہم شمار کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات پہلے ذرا یہاں بیان ہو جائے کہ بہرحال ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین کا قاعدہ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ سے تو بڑا ہے نا. وہاں تو صرف ایک حرف قاف تھا اور صرف ایک حرف مدغم فی کاف تھا. اس میں بہرحال ادغام کبیر متقاربین میں 16 حرف ہیں مدغم، اور ان کے مدغم فی جو ہیں وہ بھی آئیں گے. تو یہاں قاعدہ وسیع ہونے کی وجہ سے یہاں بھی موانع ادغام پائے جاتے ہیں، جیسے ادغام مثلین فی کلمتین میں موانع ادغام تھے. اچھا وہاں موانع ادغام جو 4 تھے، یہاں وہ 4 موانع ادغام نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے. وہاں 4 موانع ادغام کیا تھے کہ مدغم مشدد نہ ہو، مدغم منون نہ ہو، مدغم تائے متکلم نہ ہو، مدغم تائے مخاطب نہ ہو. اچھا یہاں 4 تو یہی ہیں. پہلا لکھا ہے اذا لم ینون، مدغم منون نہ ہو، او یکن تا مخاطبن، یہ مدغم تا مخاطب نہ ہو. تا متکلم کی بات نہیں کی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تا متکلم قرآن میں اس کی مثال ہی نہیں ہے. نہیں مثال ہے ہی نہیں، پورے قرآن میں اس کی مثال ہی نہیں ہے، ورنہ یہ مدغم یہ بھی معنی ادغام ہوتا، تو وہ نکال دیا. اچھا ولا متثقلہ، شد جو ہے یہ یہاں بھی آ گئی وہاں بھی آ گئی. اچھا یہاں ایک نکل گیا اور ایک زیادہ ہو گیا ہے. زیادہ کیا ہوا ہے؟ وما لیس مجزومن، وما لیس یہ زیادہ ہو گیا ہے. اچھا وہاں یہ نہیں تھا. لیکن آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر مثلین میں مدغم مجزوم ہو تو پھر کیا قاعدہ ہے؟ پھر 2 وجہ ہیں، وہی جو 5 مستثنیات میں سے دوسرا مستثنی آیا تھا. اگر مثلین میں مجزوم آ جائے تو وہ معنی ادغام نہیں ہے، بلکہ وہاں 2 وجہ ہوتی ہیں. وہی بیٹا 3 کلمے جو آپ نے پڑھے تھے. اور یہاں اگر مدغم جو ہے مجزوم ہوا تو پھر اس میں یہ معنی ادغام پھر ایک ہی وجہ اظہار ہوگی. اور اس کی پورے قرآن پاک میں ایک ہی مثال ہے، پورے قرآن میں اس کی، اور وہ مثال ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. یہ دوسرے بارے میں وہ اس کے بارے میں کہا ہے، جو تھا نا طالوت بادشاہ بنایا تھا نا اس کو، تو کہا ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. یہ کلمہ وَلَمْ يُؤْتَ تھا، عطا یأتی، اور اس سے مجھول کیا آتا ہے؟ اُتِیَ یُؤْتَا، تو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ بنتا ہے. تو لم نے آگے کیا کیا؟ الف گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً. اب تا اور سین متقارب ہیں آپس میں. تا حروف نطقیہ میں سے ہے اور سین حروف صفیریہ میں سے ہیں. حروف نطقیہ کے فوراً بعد مخرج حروف صفیریہ کا ہے، تو یہ متقارب بنتے ہیں. تو اس میں ادغام ہونا چاہیے. مجزوم والے قاعدے کے تحت تو 2 وجہ تھیں وہاں مثلین میں، یہاں ایک وجہ ہے کہ صرف اظہار ہوگا. یہ 4 موانع ادغام ہیں. باقی 16 حروف میں سے ہر حرف کے مدغم فی کیا ہیں، یہ جب آپ اشعار انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں یہ شعر میں ہی پڑھا دوں آپ کو. آپ نے کہاں تک پڑھ لیا جی؟ 8 شعر پڑھے. کہاں تک پڑھا؟ میں دوبارہ پڑھاؤں گا کل انشاءاللہ. فزحزح عن النار سے یہاں سے 16 مدغم میں سے ہر ایک کے مدغم فی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. میں ترجمہ بھی پڑھاؤں گا آپ کو، اور ہر ایک کے مدغم فیش وہ بھی ساتھ لکھواتا جاؤں گا. تو اس طرح کر کے ہمارا یہ باب مکمل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.